گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے. اور عشق نبی میں جھوم کر نعتیہ کلام پاک سنا رہے تھے حضرات. عشق نبی میں ڈوب کر کے حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. حضرات وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہمارے درمیان ایک ایسے مقرر جن کی تاریخ لینے کے لیے جامعہ خلفائے راشدین پورنیہ بہار کے دروازے پر لوگ لائن لگائے رہتے ہیں. میری مراد حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی استاد حدیث جامعہ خلفائے راشدین پورنیہ بہار ہے. حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی استاد حدیث جامعہ خلفائے راشدین پورنیہ دائس پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ. خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. نہایت قابل احترام ہم سبوں کے مخدوم و مربی اور مشفق جامعہ خلفائے راشدین پورنیہ کے محتمم و ناظم تعلیمات حضرت اقدس مولانا جمیل احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم صدر اجلاس، اور تمام حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز اور پنڈال میں تشریف فرما یہ قابل احترام ہستیاں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم سبوں کے لیے ایمان اور دین سے لگاؤ کی علامت ہے کہ یہ سرزمین سیمانچل اس کے کسی نہ کسی گاؤں میں روز کوئی نہ کوئی دینی علمی ادبی جلسہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں بھی بالخصوص یہ صالح پور مہیش پور کی جو سرزمین ہے، یہاں ہر سال 2 سال پر کوئی دینی علمی ادبی پروگرام ہو جایا کرتا ہے. دور و دراز سے علماء بھی آتے ہیں، شعراء اور ادبا بھی تشریف لاتے ہیں. 10-12 سالوں کی مدت میں 5 سے 6 بار مجھے بھی یہاں آنے کا اتفاق ہوا. ایسا لگتا ہے کہ صالح پور اور مہیش پور کی اس سرزمین میں جو یہ خصوصیت ہے، کوئی خاص نسبت ضرور حاصل ہے اس سرزمین کو. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو نسبت ہے وہ ہم سبوں کے مخدوم و مربی حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا وجود اس سرزمین ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے بہار کے لیے ایک مغتنم وجود ہے.
آج کا یہ پورا مجمع حضرت کے لیے دعا کرے کہ اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمر کو لمبی کرے اور ان کا سایہ ملت اسلامیہ کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ میرے بزرگوں، آپ نے اشتہار پڑھا ہوگا محمد ثناء اللہ قاسمی کا، وہاں پر کوئی نام نہیں ہے۔ اسی سرزمین سے سسرالی رشتہ رکھنے والے ہم سبوں کے مخدوم و مربی سرزمین سیمانچل کے نہایت موقر جید عالم دین حضرت مولانا کفیل الدین صاحب ندوی حفظہ اللہ و رعاہ آج کے اس اجلاس کے لیے مدعو تھے، لیکن حضرت کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ حکم کیا کہ آپ کو میری جگہ پر جانا ہے۔ تو جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اجلاس میں ایک شرکت ہے، ورنہ ان کا مقام نہایت اونچا ہے، ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگرد کے درجے میں ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ نے میری باتیں کئی بار سنی ہیں اور آپ کے اس اجلاس میں موقر ہستیاں، بزرگوں کی اولاد، ہمارے اکابر کی اولاد اور مجاہدین آزادی کی اولاد یہاں پر سرزمین صالح پور میں آج تشریف لائی ہوئی ہے۔ سننا تو اصلاً ان کو ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ، لیکن جب پورنیہ سے چل کر یہاں تک حاضری ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے میں کچھ ایسی باتیں کروں جن سے ہم کو بھی فائدہ ہو اور آپ سبوں کو بھی فائدہ ہو جائے، اور وہ اس اجلاس کے عنوان کی مناسبت سے ہو۔ میرے بزرگوں، آپ نے جس عنوان کو بنایا ہے وہ عنوان قائم کیا ہے تعلیمی بیداری کا، اور اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اصلاح معاشرہ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے مطالعے کی روشنی میں کہ اگر تعلیمی بیداری اس قوم مسلم کے اندر آ جائے تو خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ جب تعلیم کا حکم آیا تھا اس زمانے کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیے کہ قرآن جب آیا تھا اور علم کو حاصل کرنے کا جب حکم دیا گیا تھا، علم کو فرض کیا گیا تھا، زمانے جاہلیت اس سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اور قرآن نازل ہونے کے بعد یا نازل ہونے کے وقت سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ زمانہ علم کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے جاہلیت کی جو برائیاں تھیں، غلط رسوم و رواج تھے، ان پر نظر دوڑائیے، اور قرآن نے غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی جو اتاری اس پر نظر دوڑائیے، اور ان حالات کے تناظر میں اس وحی پر غور و خوض کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے سب سے پہلے آخر کسی کا حکم کیوں دیا تھا۔ آپ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مشرکین عرب شرابی تھے، مشرکین عرب زنا کی برائی میں مبتلا تھے، مشرکین عرب زندہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے گناہ میں مبتلا تھے، مشرکین عرب میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو معمولی بات کی لڑائی صدیوں تک چلتی رہتی تھی ان کے درمیان، اور وہ یوں فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لڑنے میں اتنے ماہر ہیں کہ جب ہمیں کوئی دشمن نہیں ملتا ہے تو پھر ہم اپنے کیا ہے قبیلے ہی کے کسی انسان پر اور کیا ہے تلوار چلا دیتے ہیں۔ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا۔ تو اس تناظر میں غور کیا جائے تو قرآن اگر چاہتا تو پہلے یہ حکم دیتا کہ لوگوں اختلاف انتشار نہ کرو، اتحدوا، مل جل کر کے رہو۔ قرآن چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ لا
تشربوا الخمر، اے لوگو شراب نہ پیو، اس لیے کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن کہتا تو یہ حکم دیتا کہ لا تزنوا، اے لوگو زنا نہ کرو، اس لیے کہ کسی کی ماں بیٹی کی عزت پر حملہ کرنا یہ سماج میں بھی برا ہے، اللہ کی نظر میں بھی برا ہے۔ قرآن اگر حکم دینا چاہتا تو پہلا حکم یہ بھی دے سکتا تھا کہ لا تعید البنات، اے لوگو تم زندہ بچیوں کو درگور نہ کرو، لیکن نہ شراب سے روکا، نہ آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا، نہ زنا سے روکا۔ اگر غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے اس قوم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے حق کے جھنڈے کو اٹھانے والوں اور اے اہل ایمان، تم پڑھو، کیا پڑھو؟ مذہبی علوم پڑھو، پولیٹیکل سائنس پڑھو، سوشولوجی پڑھو، بایولوجی پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، اے لوگوں جو چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو، جہاں سے چاہو، جس وقت چاہو، جس طرح چاہو پڑھو، لیکن پڑھو۔ میرے بھائیوں کو آخر کیا قصہ تھا اس میں؟ یہ موضوع ہے تعلیمی بیداری کا۔ اسلام نے یہ کہا کہ عمر حاصل کرنے کے لیے نہ عمر کی کوئی قید ہے، علم حاصل کرنے کے لیے برادری کی کوئی قید نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کی کوئی قید نہیں ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس طرح ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافر قیدیوں کو اس بنیاد پر رہا کیا کہ اے قیدی، تمہارے پاس جو کچھ لکھنے پڑھنے کا علم ہے، اگر تم وہ ہمارے صحابہ کو سکھلا دیتے ہو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا۔ ہمارے آقا کا یہ عمل ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ اگر علم دشمن سے بھی حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینے تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر قافلے کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گا ہجرت کر کے دین کے نام پر، تو اس ملک میں جو زمین و جائیداد ان کی رہ جائے گی اس سے ان کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ وہ صحابہ مدینے سے مکے سے مدینے آئے تو فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، مکہ کی ساری ملکیتیں ختم ہو گئیں۔ اگر ہمارا یہ موجودہ سماج ہوتا تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا کہ ہم رہیں گے کہاں، ہم اپنے سروں کو کہاں چھپائیں گے۔ پہلے وہ اپنے گھر کو بنانے کی فکر کرتا، اس کے بعد مسجد اور مدرسے کی فکر ان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی۔ لیکن وہ جو جماعت گئی ہے صحابہ کرام کی، تو سب سے پہلے ان کو فکر اگر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کہاں پر کریں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے مدینے کے اندر سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور چونکہ اللہ کی عبادت کا حق بغیر علم کے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے چبوترے پر صفہ نام سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کا اور ہمارے نبی کا یہ عمل یہ بتلاتا ہے کہ اگر علم غربت کی حالت میں بھی تمہیں حاصل کرنا پڑے، جب تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، در نہ ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس خوراک نہ ہو، اس وقت میں بھی تم علم کو حاصل کرو، اور جتنا چاہو، جو چاہو، سب علم حاصل کرو۔ صرف اسلام نے اتنی قید رکھی ہے کہ جو علم تم حاصل کرو وہ علم نافع ہونا چاہیے، یعنی اس علم سے تم کو فائدہ ہونا چاہیے اور دنیا کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ وہ علم زار نہ ہو،
نفع کی شرط کے ساتھ جو بھی علم تم حاصل کرو گے وہ علم مذہب اسلام کے اندر مطلوب ہے، معتبر ہے، اور اگر نفع کی شرط نہیں پائی جاتی ہے اور نفع کی شرط علم کے اندر پائی جاتی ہے، جب علم کا رشتہ جڑتا ہے ایمان سے، اخلاق سے، روحانیت سے، تب علم کے اندر نافعیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے لیکن اس علم کا رشتہ ایمان سے، اخلاق سے، روحانیت سے جڑا ہوا نہیں ہے میرے بزرگوں، تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نفع نہیں دے سکتا، بلکہ اس علم سے تخریب کاری ہوگی، تباہی ہوگی۔ اور اس کی دلیل دیکھیں، انگوٹھا چھاپ لوگ تھے نہیں میرے بزرگوں، وہ تو کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، لیکن انسانوں پر بمباری کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم کا رشتہ ایمان سے نہیں تھا، اخلاق سے نہیں تھا، روحانیت سے نہیں تھا، اور اسلام جس علم کو مطلوب و معتبر تسلیم کرنا چاہتا ہے وہ علم ہے جو ایمان سے، اخلاق سے اور روحانیت سے جڑا ہوا ہو، اور جس کا حکم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غار حرا کے اندر پوری انسانیت کو دیا گیا، اور کہنے والے نے کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے بھائیوں، آپ مذہبی، آپ دنیاوی علوم بھی ضرور حاصل کریں، لیکن آپ اپنے رشتے کو ایمان سے جوڑ کر کے رکھیں، اور اکبر الہ آبادی نے ہماری قوم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جب آپ ایمان کے رشتے کے ساتھ علم کو حاصل کریں گے تو آج جو ہماری قوم گمراہ ہے وہ گمراہ سے رہنما بن جائے گی، اور وہ صحابہ کرام جو کل تک وہی ضلالت میں تھے، لیکن جب قرآن ان کی زندگیوں میں آیا، علم ان کی زندگیوں میں آیا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس علم کی روشنی کی وجہ سے گمراہ رہنما بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، اور علامہ اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، علم کے حقیقی وارث اور امین اس دنیا کے اندر یہ مسلمان قوم ہے، جس وراثت کو اور امانت کو اس وقت ہم لوگوں نے کھویا ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ در حقیقت ہم علم کے وارث ہیں، علم کے امین ہیں، اور اللہ نے انبیاء کے توسط سے جو وراثت ہم کو دی ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء جس سرزمین پر جو زمین و جائیداد چھوڑتے ہیں، زمین و جائیداد میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ عامت المسلمین کے لیے بیت المال کے لیے ہو جایا کرتی ہے۔ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ حکومت میں تو ہم کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے، حکومت ایک عارضی شے ہوا کرتی ہے، آج کوئی اور حکومت میں ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ حکومت کی کرسی پر اللہ کبھی آپ کو بیٹھائے گا کبھی اس کو بیٹھائے گا، آج جو بیٹھا ہوا ہے اس کی خریدی بھی کرسی نہیں ہے، جس کو آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے بزرگوں۔ ہماری جو اصل دولت ہے وہ دولت ہے دولت علم۔ اسی لیے کہنے والا یہ کہہ کر کے گیا کہ کبھی اے نوجوان مسلم، کبھی اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گھر تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، تجھے
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ میرے بھائیوں، آپ تو علم کے اتنے بڑے وارث اور اتنے بڑے امین تھے کہ دنیا میں آپ نے پولیٹیکل سائنس اور طب کو، علم طب کو دوسروں تک منتقل آپ نے کیا ہے، ہماری خانقاہوں سے، ہماری درسگاہوں سے دوسری اقوام کو علم حاصل ہوا ہے، اور ہمارے پاس علم کی وہ وراثت تھی، علم کا وہ ذخیرہ تھا کہ بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے بغداد کی لائبریری کو جلایا، مسلمانوں کی اس لائبریری کو تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لائبریری جب جلی تو کتابوں کے اوراق کے جلنے کی وجہ سے وہ راگ جب دریائے دجلہ و فرات میں پہنچتی ہے تو دریائے دجلہ اور فرات کا پانی 6 مہینے تک سیاہ ہو کر کے بہ رہا تھا۔ آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا ذخیرہ رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس مختصر گفتگو کی روشنی میں آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر حال میں ترجیح دیں اس بات کو کہ ہم دنیا میں جس حال میں چاہیں رہ لیں گے، جھوپڑ پٹیوں میں موٹا پہن کر کے، موٹا کھا کر کے، لیکن اپنی آنے والی نسل کو ضرور زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اس لیے کہ آج ایک چیلنج ہے یہ، اگر ہم اور آپ تعلیم کے میدان میں آگے نہ بڑھیں میرے بزرگوں اور دوستو، تو آپ یاد رکھیے کہ پھر غلامی کی طرف ہمارے قدم کو بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غلامی سے بچانے کے لیے آپ تعلیم کے دروازوں کو کھٹکھٹائیے اور اپنے بچوں کے ذریعے مدارس اسلامیہ دینیہ کو آباد کیجئے، اور ان اسکولوں اور کانوینٹوں اور کالجوں کو آباد کیجئے جن کالجوں میں اسلامی ماحول کے ساتھ اور اسلامی تشخص کے ساتھ تعلیم و تربیت کے فریضے کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ جب اس کا انتظام کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر لوگ جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے اور آپ سے کوئی اور نعرہ بلند کرنے کو کہا جائے گا، تو اس وقت آپ کا بچہ کیا، اگر آپ کی بچی بھی ہوگی تو وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گی، اگر اس کے اندر ایمان والا علم ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ابھی آپ نے مسکان خاتون کے بارے میں سنا ہوگا اور بھی تفصیلات آپ انشاءاللہ سنیں گے، تو جب آپ علم کے زیور سے اپنی آنے والی جنریشن کو، نسل کو آراستہ کر دیں گے تو وہ نسل خود بخود بیدار ہو جائے گی، صحیح اور غلط کا امتیاز وہ خود کرے گی، اچھے برے کا فرق وہ خود کرے گی، اور اصلاح کیا ہے، فساد کیا ہے، یہ اسے خوب اچھی طرح سے معلوم ہوگا، اور پھر اصلاح و فساد میں فرق کرنے کی کیا ہے آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہمارا یہ سماج لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے بہت سی باتوں کو جانتا نہیں ہے، اور زندگی کی کامیابی کی جن راہوں پر ان کو چلنا چاہیے وہ لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے کامیابی کی راہوں پر اور نہیں چل پا رہا، اور کامیابی کی منزل تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ آج ہمارے سماج کا ایک عمومی مزاج ہے، کیا مزاج ہے؟ کہ دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے۔ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے، روزہ رکھنے کا نام دین ہے، اور جناب عالی
زکات نکالنے کا نام دین ہے۔ اور کوئی آدمی اگر دکان پر بیٹھ کر بسکٹ بیچ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ دنیا کما رہا ہے۔ کوئی ٹھیکیداری کر رہا ہے تو وہ دنیا کما رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس، ہمارے سماج کے پاس علم ہوتا تو وہ یہ تفریق نہیں کرتا۔ علم یہ کہتا ہے کہ اگر نیت صحیح ہو تو ہر کام دین ہے، اور نیت خراب ہو تو دین کا کام بھی دنیا بن جایا کرتا ہے۔ دیکھیے مثال سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ نماز ایک عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے نماز، بہت ہی اہم عبادت ہے مذہب اسلام کے اندر، عظیم الشان عبادت۔ اور جہاں بھی ارکان اسلام کو حدیث میں بیان کیا جاتا ہے تو اقام الصلاۃ۔ میرے بزرگوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھے، اس اہم عبادت کو انجام تو دے، اس کی نیت میں کھوٹ ہو، وہ یہ نیت رکھے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو نمازی صاحب کہیں، دیندار صاحب کہیں، بڑے ایماندار صاحب کہیں۔ چونکہ نیت کے اندر کھوٹ آ گئی تو آپ مفتیان کرام سے پوچھئے کہ وہ نماز بجائے اس کے کہ اس کے لیے باعث ثواب ہو، وہ نماز اس کے لیے باعث گناہ ہو جائے گا۔ اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہے، یہ وہ بسکٹ بیچ رہا ہے تو دنیا کما رہا ہے۔ اگر اس بسکٹ بیچنے والے نے اپنی نیت صحیح رکھی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ دکان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے حلال رزق ملے، تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، ہمارے بال بچے کسی کے محتاج نہ بنے، ہمیں کسی کے سامنے میں دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ بھیک مانگنا یہ ذلت کی بات ہے۔ چونکہ اس نے اپنی نیت صحیح کر رکھی ہے، اس لیے وہ دنیا نہیں، وہ اس کے لیے دین بن جائے گا، اور اس بزنس میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ٹائم ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ، تو شروع ہوتا ہے اور ٹائم ہو جاتا ہے، عجیب بات ہوتی ہے حضرت۔